الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں والدین کے حقوق وفات پانے کے بعد کا بیان کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا سب سے اہم رشتہ والدین کا ہے۔ یہ معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو وہ والدین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پہلا رشتہ والدین کا ہے۔ اسی رشتے کی وجہ سے دیگر رشتے وجود میں آتے ہیں، بلکہ تمام رشتوں کی جڑ یہی رشتہ ہے، اور سب رشتے والدین ہی کے مرہون منت ہیں۔ والدین کی عزت و حرمت تو ہر مذہب و ملت میں ہے، مگر دین اسلام نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد اور بعض جگہ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، انشکر لی والی والدیک، میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کا بھی پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے والدین کی عزت و عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا اس پر ڈال دیا جائے تو کباب بن جائے، میں نے اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا، تو کیا میں نے اب ان کے حق سے دستبردار ہو گیا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر درد کے جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے، ابھی تو شاید ان میں سے ایک بھی جھٹکے کا بدلہ نہ ہو سکا۔ جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق حقیقتاً کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، بندہ صرف کوشش ہی کر سکتا ہے، اسی طرح والدین کی کوئی کتنی ہی زیادہ خدمت کیوں نہ کر لے، مگر خدمت کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں ہو سکتا۔ والدین کے حقوق اس قدر اہم ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس سے والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ والدین کی وفات کے فوراً بعد ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے جنازے کی تجہیر و تکفین، یعنی غسل و کفن، نماز اور دفن کا انتظام کرے، اور ان سب کاموں میں احکام شریعت و سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص خیال رکھیں، تاکہ والدین کو اس کا خوب ثواب ملے اور ان کی روح خوش ہو۔ والدین کے لیے اولاد کو ہمیشہ دعا و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک اولاد کی زندگی ہے اس سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات، اپنے اعمال صالحہ کا ثواب وقتاً فوقتاً اپنے ماں باپ کو بخشتے رہنا چاہیے، اور اس سے تا عمر غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نیکی یا عبادت ان کو بخشے جاتی ہے تو اولاد کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس عمل سے بڑی ترقیاں ہوں گی۔ والدین کے ذمے اگر کوئی کسی کا قرض باقی ہو تو ان کی اولاد کو جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اپنے مال سے ادا کر دے تو اس کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو عزیز رشتہ داروں اور دیگر اہل خیر حضرات سے اس کے ادا کرنے میں مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح والدین پر کوئی فرض باقی رہ گیا ہو تو جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے اس کے ادا میں کوشش کرے۔ مثلاً اگر حج فرض ہو گیا تھا پر انہوں نے ادا نہ کیا تو ان کی طرف سے حج کرے یا حج بدل کرائے۔ اگر ان پر کسی سال کی زکوٰۃ یا عشر باقی ہو تو اسے ادا کرے۔ اسی طرح والدین کا کوئی روزہ یا نماز چھوٹ گئی ہو تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ غرض کہ ہر طرح سے یہ کوشش کرے کہ اس کے ذمے کوئی مطالبہ شریعت باقی نہ رہے۔ والدین نے اپنی زندگی میں جو بھی وصیت کی ہو، اگر وہ شرعاً جائز ہے تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی اگر کوئی وصیت اگرچہ کہ اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر اولاد کے لیے لازم ہے کہ اس وصیت کو بھی پورا کرے اور ان کی خوشی کو اپنی خواہش پر فوقیت دے۔
اسی طرح اولاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کی قسم کھائی تھی بعد موت ان کی قسموں پر قائم رہے اور ان کی قسم کو سچا رکھے اور ٹوٹنے نہ دے۔ مثلاً ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا، اب ان کے مرنے کے بعد یہ سوچنا کہ اب وہ رہے نہیں تو ان کی قسم کیسی؟ لیکن شرعاً اولاد کے لیے والدین کی قسم کا ان کے انتقال کے بعد بھی پابند رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ان کی حیات میں ضروری تھا، جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اسی طرح اولاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر حسن سلوک سے پیش آئے، کبھی کسی دوسرے کے ماں باپ کو ہرگز برا نہ کہو کہ جواب میں وہ آپ کے والدین کی برائی کرے۔ اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ کوئی برا کام کر کے اپنے والدین کو قبر میں رنجیدہ نہ کرے، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو ماں باپ پر اولاد کے ایک ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، برائیوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں، تو اپنے گزرے ہوئوں کو رنجیدہ نہ کرو اے اللہ کے بندو۔ اسی طرح اولاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ انتقال کے بعد بھی ماں باپ کے دوستوں سے دوستی نبھائے، ہمیشہ ان کی تعظیم و تکریم کرے، ان سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے، اور ان سب حقوق میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں۔ خاص کر بیٹے ہر جمعے کو والدین کی قبر پر جائیں اور بآواز بلند ان کو قرآن پاک سنائیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ بعد وفات والدین کی حقوق کا ہم سب کو خیال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔